واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات پاک کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس دور پرفتن میں اللہ تعالی نے ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا، الحمدللہ، بے شک، اور پھر اس برکت والے مہینے میں جس میں رحمت کے دروازے کھلے ہیں، سبحان اللہ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، رحمت برس چکی ہے، گناہوں کی معافی کی نعمت ہمیں مل چکی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور اب جہنم سے آزادی کا اشرا رواں دواں۔ سبحان اللہ، رب العالمین جل شانہ نے اس مہینے کو بھی بڑی عظمت سے نوازا، کیونکہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نفل ادا کرے تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر روزہ بھی اسی مہینے میں فرض کیا گیا۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں مفہوم ہوتا ہے رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کا، جس میں مفہوم ہوتا ہے رب العالمین جل شانہ کا، اور الفاظ ہوتے ہیں رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ او انا اجزا بہ، فرمایا روزہ میرے لیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے۔ ہم تو ساری باتیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، بے شک، ہم تو ہر نماز میں بلکہ ہر قعدہ میں یہ کہتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، بے شک، یعنی ہماری زبانی عبادتیں اور ہماری مالی عبادتیں اور ہماری جانی عبادتیں سب اللہ کے لیے، بے شک، مگر اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے۔ یہ کیا مطلب؟ عبادات تو اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت ہوتی نہیں، اس لیے روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ کہ باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو سنانے والے کی بھی کوئی نہ کوئی صورت ہے، سننے والوں کی بھی کوئی نہ کوئی، کیونکہ ہے تو یہ بھی عبادت۔
ہم عبادت کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کا سمجھانا اور سمجھنا ساری عبادتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیاء. فرمایا رات کو ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے ساری رات کھڑے ہو کر بیٹھ کر عبادت کرے، ساری رات اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک لمحہ قرآن اور حدیث صحیح دین صحیح عقیدہ سکھائے اور سیکھے، یہ ساری رات کی عبادت سے افضل. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیونکہ یہ سیکھنا سکھانا سمجھانا سمجھنا یہ تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے. تو اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد ہی میں مجلسیں. سبحان اللہ. سرکار اپنی مسجد میں مسجد نبی شریف تشریف لائے اور گزر ہوا دو مجلسوں پر. ایک مجلس مسجد کی اس طرف تھی، دوسری اس طرف تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو دیکھا. ایک مجلس والے عبادات میں مصروف تھے، کوئی دعا مانگ رہا تھا، کوئی قیام میں عبادت کر رہا تھا، کوئی بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا، بہرحال عبادت میں مصروف تھے. اور ایک مجلس والے ایک بندہ انہیں دین سمجھا رہا تھا اور باقی بیٹھے ہوئے سمجھ رہے تھے. سبحان. ہمارے آقا علیہ السلام نے دونوں مجلسوں کو دیکھا، فرمایا کلاہما علی خیر. دونوں مجلسیں خیر ہیں، اچھی ہیں، لیکن میں اس مجلس میں بیٹھوں گا جہاں سمجھنا اور سمجھانا، جہاں تعلیم و تعلم کا کام ہو رہا ہے. کیوں؟ بعثت معلما فی الناس، میں لوگوں کو سکھانے کے لیے دنیا میں آیا. سبحان اللہ. اس لیے مجھے وہ محفل بہت پسند ہے. ایک تو الحمدللہ آج شب قدر ہے، لیلۃ القدر، اور ہم یہ جو چند لمحات ہم نے تلاوت بھی سنی، ہم نے مناقب بھی سنے، اور اب اسلام کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، دین کی، یہ ہماری عبادت ہے. ہم اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں. تو حضرات محترم، یہ سیکھنا سکھانا، یہ پڑھنا پڑھانا صحیح ہو، محبت کی باتیں ہوں، صحیح عقیدے کی باتیں ہوں، ایمان کی باتیں ہوں، اسلام کی باتیں ہوں، گستاخیوں کی باتیں نہ ہوں، بے ادبیوں کی باتیں نہ ہوں. یہ نہ کہا جا رہا ہو کہ نبی ہماری مثل ہے، نبی کوئی مشکل کشا ہے، نبی کوئی حاجت روا ہے، نبی کوئی کچھ کر سکتا ہے. یہ بدعقیدہ لوگوں کی باتیں ہیں، اور بدعقیدہ تو ابتدا سے چل رہے ہیں. کیونکہ اگر بدعقیدہ لوگ نہ ہوتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی عظمت اور شان کا ذکر نہ کرتے. چپ کر کے ہر بندہ نماز میں، سجدے میں، رکوع میں، تلاوت میں لگا رہتا.
تعرف الاشیاء بازدادها، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو رب العالمین نے اس کو لعنتی بنا دیا. فخرج منہا، نکل جائے اس نوری پاک جماعت سے. اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برسے. پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے بندوں کی شان میں جو گستاخی کرے اس پر قیامت تک لعنت برسے. بے شک سبحان اللہ، بے شک. دیکھو نا، شیطان اللہ کی عبادت تو کرتا تھا، اب اللہ نے حکم دیا نا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں سجدہ اللہ کو ہونا تھا. آدم علیہ السلام کو قبلہ کی حیثیت سے رکھا گیا تھا، جیسے ہمارا قبلہ کعبہ ہے، ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن وہ کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، اللہ کو سجدہ ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ کو تھا. تو ہم کہتے ہیں پاک لو، خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. بے شک. اگر سجدہ اللہ کو ہوتا تو وہ ساری ہمیشہ سے تو اللہ کو سجدے کر رہا تھا، بے شک. آج اسے سجدے سے انکار کیوں ہوا؟ یہ سجدہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت آدم کو قبلہ کی حیثیت عطا کی ہوتی تو فرماتا اسجدوا الی آدم، بے شک. آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. لیکن رب نے فرمایا اسجدوا لی آدم. یہ لام جو ہے نا آدم سے پہلے اللام للملکیت، لام ملکیت کا ہے. فرمایا آدم کو ہی مسجود بناؤ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، قرآن کی بات ہے، سب نے سجدہ کیا. جتنے نوری پاک فرشتے معصوم تھے انہوں نے اللہ کے پیارے کی عزت کی. بے شک سبحان اللہ. الا ابلیس. اچھا، اب یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کیوں فرمایا؟ کوئی شیطان بھی اسی کا نام ہے، ابلیس بھی اسی کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں نہ فرمایا کہ الا شیطان، شیطان نے سجدہ نہ کیا؟ نہیں، فرمایا الا ابلیس. ابلیس کسے کہتے ہیں؟ ہے شیطان، شیطان کو ابلیس کہتے ہیں. مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ابلیس کیوں استعمال فرمایا؟ ابلیس بنا ہے بلسن سے. بلسن کا معنی ہے مکر، فریب، عیاری، دغا بازی. فرمایا سب نے سجدہ کیا مگر ایک نامراد مکار دھوکے باز نے سجدہ نہیں کیا. واہ 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 واہ. عزت نہیں کی. نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد. پاسبان مسلک اہل سنت زندہ باد. ایک مکار نے فرمایا کیونکہ یہ بڑا مکار ہے، یہ بزرگوں کی شکل بنا لیتا ہے، یہ علماء کی شکل بنا لیتا ہے، یہ شیخ الحدیث بن جاتا ہے، بے شک. یہ شیخ التفسیر بن جاتا ہے. یہ نامراد بڑی بڑی شکلیں، یہ جبے بھی پہن لیتا ہے، یہ دستاریں بھی باندھ لیتا ہے، یہ عجیب قسم کی صورتیں بناتا ہے، صرف اس لیے کہ میری صورت کو دیکھیں اور میرے جال میں پھنس جائیں. اس لیے عارف رومی رحمت اللہ تعالی نے مثنوی شریف میں لکھا کہ اے بسا ابلیس آدم روح حسن، اللہ اکبر. بس بہر دستے نبایت داد دست. فرمایا کئی
مرتبہ کئی مقامات پر یہ کتا ابلیس جو ہے نا، اس کو پیر بن کے بنا ہوا دیکھا ہے، یہ پیر بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور سکھاتا کیا ہے؟ گستاخی اور بے ادبی، توہین سکھاتا ہے۔ کیا ہے حسین؟ یزید کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ اب دیکھو نا، اب آج کل بھی ایک شیطان بیٹھا ہے ادھر سندر کے علاقے میں، اس کی پگ دیکھو، اس کا جو لباس دیکھو، جناب بندہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی کوئی محدث بیٹھا ہے۔ اور مجھے تو وہ قادیان کا مردود جو تھا، غلام احمد قادیانی، اس کی شکل دیکھو اور اس کی دیکھو، ایک جیسی، بے شک بالکل صحیح بات۔ وہ بھی اتنی بڑی پگ بنتا تھا، اپنے سر پر اتنی بڑی پگ، اور وہ جاہل نہیں تھا، وہ کتا بھی درس نظامی مکمل پڑھا ہوا تھا اور اسے تفاسیر و احادیث اور شروحات اور باقی تمام فنون کا علم تھا، لیکن پیسہ بڑی بری چیز ہے۔ بس یہودیوں نے اس کو پیسہ دیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبوت کے دعوے کے بعد بھی یہی کلمہ پڑھتا تھا۔ یعنی یہ صورت جو ہے نا، صرف صورت نہیں دیکھنی چاہیے، قریب بیٹھو، اگر میرے آقا کی محبت کی خوشبو آتی ہے تو پھر اللہ کا پیارا بندہ ہو، اور اگر گستاخی کی عفونت ہے تو سمجھو ہے شیطان، یہ نامراد شکل انسان میں بیٹھے دھوکہ دینے، ابلیس جو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، مکار سے بچنا۔ یہ مجھے تو یہ سیٹیں کرتا تھا، میری توحید کا تو یہ قائل ہے، میرے پیارے آدم علیہ السلام جن کو میں نے مسند خلافت عطا کی اور جن کی پیشانی اطہر میں میں نے اس اپنے محبوب کا نور رکھا جن کے لیے میں نے پوری کائنات بنائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اندھے نے صرف یہ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس کمینے نے مٹی کا مکان دیکھا، اس میں بیٹھا ہوا مہمان نہیں دیکھا۔ کون جلوہ فرما؟ تو حضرات محترم، اب اس آیت پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ لاکھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، توحید قبول ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے محبوبوں کی تعظیم و تکریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب بندے کا گستاخ وہ لعنتی ہوتا ہے، اور جو بڑے بڑے محبوب بندے ہیں، اب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بیٹی ہیں ہمارے آقا کی، لیکن عام بیٹیوں کی طرح نہیں ہے، ہر بیٹی عزت کے لائق ہے، محبت کے لائق ہے، شفقت کے لائق ہے، ہر بیٹی۔ مگر یہ تو وہ بیٹی ہے نا کہ جب تشریف لاتی تو آقا کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ۔ اور چونکہ گھر تو متصل تھے، اگر دن میں کئی مرتبہ سیدہ فاطمہ آتی، ہر مرتبہ نبی پاک کھڑے ہوتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میری اس نور نظر کا مقام کیا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔
نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، امام قافل سالار عشق، سیدہ مریم پاک سلام اللہ علیہا کو بھی کروڑوں سلام، بڑی عظمت والی ہیں، مگر میں ان کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں، اور سیدہ زہرا پاک کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، رحمت للعالمین کی نور چشم ہے، اور حیدر کرار، علی مرتضی شیر خدا، مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بانو ہیں، اور حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین سیدین شہیدین صفتین، سلام اللہ علیہ ماں کی والدہ، سبحان اللہ، نسبتوں سے تو کام چلتا ہے۔ آج دیکھو یہ مہینہ عظمت والا ہے، کیوں بھائی؟ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اس کو اتنی عظمت کیوں ملی کہ روزہ بھی اسی میں، اعتکاف بھی اسی میں، لیلۃ القدر بھی اسی میں، رحمت بھی اسی میں برسی، بخشش بھی ہوئی، جہنم سے آزادی کے بوٹے سنائے گئے، فردوں کو 70 درجہ مل گیا، نفلوں کو فردوں کا مقام ملا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس مہینے کو کیا خوبی ملی؟ فرمایا اس کو نسبت قرآن کے نازل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل، اور پھر قرآن چونکہ رمضان پاک میں نازل ہوا تو لیلۃ القدر بھی رمضان پاک میں ہی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اسی لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر، سبحان اللہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یوں تو ایک روایت ہے نا، حدیث ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات، 29ویں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیکن حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صحابی ہیں، وہ قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ لیلۃ القدر 27ویں کی رات، سبحان اللہ، اور اشارہ بھی ملتا ہے کیونکہ لیلۃ القدر 9 حرف ہے، 9، اور لیلۃ القدر اس صورت میں 3 مرتبہ یہ لفظ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک دفعہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 دفعہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ، سبحان 3 مرتبہ یہ لفظ آیا نا، اور لفظ میں حرف ہیں 9، اب 9 جمع 9 جمع 9 کتنی ہو گئی؟ 250۔ اور پھر یہ جو سورت ہے نا لیلۃ القدر، سورہ قدر، اس کے 30 کلمے ہیں، 27واں کلمہ ہے ہیا، ہیا ضمیر جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اس ضمیر ہیا ضمیر کا مرجع ہے لیلۃ القدر، اور یہ کلمہ ہے 27واں، یہ 27واں کلمہ بتا رہا ہے کہ 27ویں کی رات لیلۃ القدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
زندہ باد آل نبی اولاد علی قبلہ بخاری صاحب زندہ باد اب اس کو ایک خصوصیت اس رات کو کیا ملی؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کرو اور اس ایک رات میں کرو. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے خیر ہے. خیر من الف شہر. اب خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس بہتری اور فضیلت کا پتہ نہیں کہ کتنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یہ پتہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اذا کان لیلۃ القدر ینزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی قائم وقاعد یذکرون اللہ. اس رات میں جبریل امین علیہ السلام اگر کسی کو جلدی ہے نا وہ جا سکتا ہے. ہم تو لیلۃ القدر سمجھ کر بیٹھے ہیں بھائی چلو کچھ دیر عبادت میں گزر جائے. اور کسی کو جلدی ہو، کام ہو، ضرورت ہو اور وہ کہے یار میں اٹھوں یہ ناراض نہ ہو جائیں. میں ناراض نہیں ہوں گا. کسی کو مجبوری ہے تو وہ اٹھ کے جا سکتا. تو جناب میں عرض کر رہا ہوں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اس رات فرشتوں کے جم گھٹے میں زمین پر تشریف لاتے. فی کبکبۃ من الملائکہ. فرشتوں کے جم گھٹے میں جبریل امین زمین پر آتے. کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا نا تنزل الملائکۃ والروح کہ جناب فرشتے بھی آتے ہیں اور روح سے مراد جبریل امین علیہ السلام. اور حدیث میں اس کی تشریح آ گئی کہ فرشتوں کے جم گھٹے میں جبریل امین زمین پر آتے ہیں اور یصلون دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو بندہ لیلۃ القدر میں بیداری کرتا ہے، جاگتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، محفل میں بیٹھتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے، جو بھی عبادت ہو سکتی عبادت کرتا ہے، تو فرمایا مگر یہ عبادت کرنے والا مومن ہو. قید لگائی سرکار من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. مومن ہو، اور مومن اسی کو کہتے ہیں جس کے دل میں مدینے والے کی محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ اور محب کو محبوب میں یہ بھی ہمارے آقا نے فیصلہ فرمایا علیہ السلام. سیاستہ کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی. فرمایا کہ حبک شیء یومی و یوسف، کہ جب تجھے کسی شے سے محبت ہوگی نا تو اس کے لیے اندھا بھی ہو جائے گا، بہرا بھی ہو جائے گا. اندھے سے مراد کیا کہ تجھے اپنی محبوب شے میں عیب نہیں نظر آئے گا، نقص نہیں نظر آئے گا، خوبی نظر آئے گا. اور اپنے محبوب کے خلاف بہرا یعنی تم ان خلاف بات ہی نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے نا، بات ہی نہیں سن سکے گا تو بہرا ہو جائے گا. جناب بندہ
نہ عیب نظر آئے گا محب کو محبوب میں، نہ محبوب کے خلاف بات سن سکے. اس لیے وہ محبوب جن میں اللہ نے عیب رکھا ہی نہ، جو ہوں ہی بے عیب. ہمارے آقا بے عیب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے. ہم کہتے ہیں محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول. محمد کس کو کہتے ہیں؟ پاگلوں سے پوچھو، پاگلو تم جو کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو علم غیب نہیں، نبی مشکل کشا نہیں، نبی حاجت روا نہیں، نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی ہم جیسا ہے، یہ تو سارے عیب ہیں. اور جس میں عیب ہوتے ہیں وہ محمد نہیں ہوتا، اور جس کو اللہ محمد بنائے اس میں عیب نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ اسی لیے قید لگائیں رمضان شریف کے روزے کے لیے بھی. من صام رمضان ایمانا باحتساب، من قام رمضان ایمانا باحتساب. تراویح پڑھے مگر مومن ہو، اللہ کی رضا کے لیے. من قام لیلۃ القدر ایمانا باحتساب، لیلۃ القدر میں بھی وہی فیض پائے گا جو مومن ہے اللہ کی رضا کے. جناب بندہ ہر معاملے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بس اگر فیض لینا ہے ایک سیدھے سے ہی اپنی کشتی پار لگوانی ہے تو کرو وہ سیدھا محبت کے محبوب میں ڈوب. سبحان اللہ. پھر رنگ لگے گا. ورنہ تو بے شک اپنی پیشانی پر کالے داغ لگوا لے. جی تو بے شک لوگوں کو جو بھی بن کے دکھا دے، اگر محبت محبوب نہیں ہے تو یہ مکر و فریب ہے، بے شک یہ دھوکہ بازی ہے، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت اسی کی ہوتی ہے جو میرے آقا کی محبت میں ڈوب کر عبادت خدا کرتا ہے. پھر رب بھی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اگرچہ ناقص ہے مگر ہے تو میرے محبوب محب اور غلام. اللہ بیڑا پار کر. آج کی رات میں اگر جبریل امین علیہ السلام، اور اگر کیا یقیناً جو زمین پہ تشریف لائے ہوئے ہیں فرشتوں کے جم کھٹے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملائیں گے اور دعائیں بھی کریں گے. اب معصوم فرشتے جس کے لیے دعا کریں اس کا بیڑا پار ہوگا. اسی لیے حالانکہ کوئی بالکل یہ ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم آج یہاں کوئی محفل منائیں گے، کوئی بالکل ذہن میں بات نہیں تھی. ختم شریف کا پروگرام بھی ہم نے 29ویں کی رات یعنی 28واں روزہ جب افطار کریں گے اور 29ویں تراویح پڑھیں گے، اس رات ہم نے ختم شریف تراویح میں قرآن یہاں پڑھا جا رہا ہے، اس رات ہم نے یہ کیا ہے. جناب بندہ وہ یہ تو میں معمول کے مطابق اوپر سے نیچے آیا اور میں نے غلام زین العابدین صاحب کو دیکھا. میں نے کہا یار لوگ تو اس سے تاریخیں لیتے ہیں اور ہمارے پاس خود بخود ہم کیوں نہ چھوٹی سی محفل بنا لیتے ہیں. سبحان چلو ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھا جائے، سبحان گنا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ یہ مختصر سی ہماری حاضری اور محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ